بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے جو چلے گا 15 جون سے تو 22 جون تک۔ 15 جون سے 22 جون تک یہ ہفتہ ہر ہفتے کچھ دنوں سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بریکنگ نیوز بڑا امپورٹنٹ ہفتہ، بڑا دبنگ ہفتہ، یہ بھی اسی طرح سے بہت دبنگ ہفتہ ہے کیونکہ اس ہفتے بہت بڑا ٹرانزٹ مارس کا، مارس ویسٹرن کے حساب سے مارس جو ہے وہ لیو سے نکل کر آ جائے گا ورگو میں، اور یہاں وہ رہنے والا ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے 7 اگست تک مارس نے ورگو میں رہنا ہے، اور یہ ایک ٹف انرجی ہے، یہ ایک ٹف سچویشن ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو مارس ہے یہ مارس اور جب مل جاتے ہیں ورگو، یہ دو انرجیز جب مل جاتی ہیں تو ان کی تھیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مارس کہتا ہے ایک کام کرو، ورگو کہتا ہے کرو، پرفیکٹلی کرو۔ سو جیسے آپ کہہ لیجیے کمٹمنٹ ٹو ایکسلنس، یہ نیم آف دا گیم ہے کہ آپ جو ہے آپ کو ایک ایسا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے لیکن اس کو پرفیکٹلی کرنا ہے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیجیے، اس پر ہم آپ کے انڈیویجول زوڈیک سائنس پر بھی بات کریں گے کہ مارس ایک آپ سمجھ لیجیے ایک اٹیک ہے، اٹیک کرنا ہے، اور ورگو جو ہے وہ کہتا ہے کرنا ہے تو کرو لیکن بہت زبردست طریقے سے کرو۔ اور یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، بہت ڈفرینٹ ہے، مگر ان میں ایک شارپنیس ہے، دے شیئر شارپنیس۔ ان میں جیسے کہتے ہیں نا، دونوں میں شارپنیس ہوتی ہے، کام مکمل کرنا ہوتا ہے، ڈیٹیل میں کرنا ہوتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں آپ فاسٹ اینڈ فوکسڈ، فاسٹلی کرنا ہے مگر فوکس ہو کر کرنا ہے۔ سو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے آپ کہیں کہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پر ورگو کرٹیکل ہے، مارس اٹیکنگ ہے، اور اس کے گڈ اینڈ بیڈ دونوں پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس پہ اگر یہ بیڈ میں چلا جائے تو اس سے بہت زیادہ سیلف کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، آپ مڑ کے اپنی ذات کے اوپر اس کو اپنی ذات میں غلطیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، اپنے اوپر ہارش ہو جاتا ہے۔ خیر، اس کو ہم ابھی بات کریں گے آپ کے اس میں ڈیٹیل میں، اور اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہماری انرجیز ہیں ٹوٹل سینیریو چینج کرنے کی طرف آ، ایک کے بعد دوسرا جو سلو موونگ پلانٹس ہیں وہ گھر بدل رہے ہیں، کوئی آگ سے پانی میں آ رہا ہے، کوئی پانی سے آگ میں جا رہا ہے، جیسے راہو کیتو نے گھر بدلا، اس کے بعد سیٹرن نے گھر بدلا، اس کے بعد جوپیٹر نے گھر بدلا، اب مارس نے اس ہفتے گھر، بیک ٹو بیک یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اب اس کے بعد ود ان اے ویک یورینس نے بھی گھر بدل لینا 7 سال بعد۔ سو یہ سارے جو تبدیلیاں ہیں یہ چینج آف سینیریو کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک ایسے سینیریو میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ پرانے کسی نظام کی ضرورت نہیں رہے گی، سب ڈھہ جائے گا، بلڈنگ نئے سرے سے کھڑی ہوگی۔ ٹیرو کارڈ میں اس کو کہتے ہیں 16 ٹرمپ، دا ٹاور کارڈ۔ دا ٹاور کارڈ جہاں پر بجلیاں گرتی ہیں، ایک بلڈنگ ختم ہوتی ہے اور پھر نئے سرے سے اس کو بنایا جائے۔ سو اسی لیے جب سال کا شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم دا ٹاور فیز میں ہیں، ایک کے بعد دوسری ہم تبدیلیاں دیکھیں گے ہمارے آنکھوں کے سامنے، جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہوتا ہمیں دکھائی دے گا۔ جون کو اسی لیے میں گیم چینجر ویک منتھ کہہ رہی ہوں، جون جولائی، یہ مئی جون جولائی یہ ایک ایکسٹینشن ہے ایک پیٹرن کے بننے کی، ہم ایک پیٹرن بن رہا ہے جس پر آگے ہمارا باقی کا سفر جائے گا۔ سو یہ احتیاط مانگتا ہے ہفتہ۔ اس ہفتے میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اسکوائر بھی بن رہا ہے سیٹرن کا اور جوپیٹر کا۔ 2024 کے بعد یہ تیسرا بار یہ اسکوائر میں آ رہا ہے۔ اس ہفتے غالباً یہ ہوگا
15 तारीख को एग्जैक्ट स्क्वायर में होंगे सैटर्न और जुपिटर। ये दोनों एक दूसरे का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एक जिसे कहते हैं एक बढ़ावा है और एक बंद करता है, खोलता है, एक बंद करता है। सो इस तरह से यहाँ पर टेंशन तो मुझे नजर आती है हमारे माहौल में, दुनिया के माहौल में, हमारी कंट्री के माहौल में एक टेंशन की फिजा दिखाई देती है। वो टेंशन कई तरह की है। वो टेंशन इस तरह की भी है कि हमारे सियासी निज़ाम के हो सकता है कि ये तब्दीली का टाइम हो सकता है, इस हफ्ते हमको बड़ी तब्दीली विटनेस करें लगता है, क्योंकि जो आसमानी काउंसिल है उसका मैसेज कुछ इसी तरह का कि बी प्रिपेयर्ड, तब्दीली के लिए तैयार रहें और जंगों के लिए तैयार रहें। नॉट इन आवर कंट्री, नॉट इंडिया पाकिस्तान, ओवरऑल द वर्ल्ड। तो इस तरह के हालात हैं, जंगी हालात हैं, मुश्किल हालात हैं और तब्दीलियों वाले हालात हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि अब जो सिस्टम इस वक्त है, जिस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है, ये मज़ीद चल सकेगा अभी। और इसमें बड़ी ब्लंट और बड़ी बोल्ड किस्म की मूव्स हैं पॉलिटिकली पाकिस्तान। सो हम उन्हें भी विटनेस करेंगे कि कितनी ब्लंटली हालात को तब्दील भी किया जा सकता है। अब चलते हैं आपके इंडिविजुअल ज़ोडिएक्स की तरफ। सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका रूलर मार्स घर बदल रहा है और ये आ गया आपके 5वें घर से आपके 7वें छठे घर में, वर्गो में। और वर्गो में जब ये आ जाएगा आपका रूलर, तो ये आपका छठा घर बनता है। छठा घर वैसे भी जो वर्गो है ये सेल्फ केयर का, हीलिंग का घर है। मार्स जब यहाँ पर आ गया तो आपको चाहते न चाहते अपनी ज़िंदगी का एक कैजुअल, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अपनी आदतों का, अपने मुलाजमत का, अपने डेली रूटीन्स का, कई आप बैड हैबिट्स चेंज भी कर सकते हैं। यानी आप एक ऐसे प्रोसेस में दाखिल हो गए। उसके बाद ऐसा है कि आपको इस हफ्ते अपने आप को थोड़ा टेंशन से बचाना है, क्योंकि टेंशन कुछ इस तरह की है कि जैसे आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्लान करना चाहते हैं और हालात जो हैं उनमें, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनेंसर चाहिए। सो इस तरह की टेंशन्स दिखाई देती हैं और आपको लोग, आपके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं वो आपको डोमिनेट करते नज़र आते हैं। ये मसला आपका झगड़े से हल नहीं होगा, ये मसला आपका हल होगा कम्युनिकेशन से, बातचीत से, और जिसे कहते हैं कि बैठकर मुज़ाकरात की टेबल पर हल होगा। आपके किसी मसले का हल जो है वो जंग नहीं है। उसके बाद आपके जो आपके घर के मसले मसाइल हैं वो सर फहरिस्त नज़र आते हैं। लगता है कि आपके आपके घर की वजह से, घर के माहौल की वजह से, या घर वाले आप पर कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, या आपको कुछ जिसे कहते हैं चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। आप कहीं पर भी पीछे नहीं हट सकते। आपको इस हफ्ते आपको ज़िंदगी के हर महाज पर फ्रंट लाइन में आकर लड़ना है। चाहे आपके पीछे जितनी फौज हो या फौज ना हो, या आप अकेले लड़ रहे हो, आपको फ्रंट लाइन में ही लड़ना है। आपने अपने जो आपका होता है ना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस हफ्ते रहना होगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतने कामयाब रहेंगे। जितना ख्वाबों में रहेंगे, जितना प्लानिंग्स में रह जाएंगे, उतना नुकसान होगा। टेक एक्शन, कैलकुलेटेड एक्शन, और उसके बाद अपने ख्वाबों को फॉलो करने की कोशिश करें और लोगों पर ट्रस्ट ना करें, ख़ास तौर पे वो लोग जो जैसे आपके रिश्तेदार हैं या जिनसे आपका ब्लड का ताल्लुक़ है, उन लोगों से पे ट्रस्ट ना करने की कोशिश करें। उसके बाद आपके जिसे कहते हैं आपके लिए इस हफ्ते में कोई जो मसले, आपके कानूनी मसले हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, विरासत के इश्यूज़ हैं, या कोई रियल एस्टेट के इश्यूज़ हैं, वो भी आपके हक में होते दिखाई देते हैं। फिर आपके
جو جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا آپ کو اس ہفتے ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ سیلیبریٹ کرتے نظر آتے ہیں اپنی کامیابی کو دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ. سیلیبریشن آف سکسیس، دس از یور پازیٹیو انرجی. اینڈ یور نیگیٹو انرجی کہ آپ نیا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیں گے، اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں کریٹ کی جائیں گی اور آپ کے کاموں کو ہونے سے آخری حد تک کوشش کی جائے گی کہ آپ کام نہ کر سکیں. آپ کی لو لائف میں کمپٹیشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ ایک تعلق میں دوستی سے زیادہ کمپٹیشن ہے، مقابلے بازی ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا گارنیٹ ہے. گارنیٹ ہوتا ہے ہمارے جو یہ ایریز دوست ہیں، ان کو ویسے بھی گارنیٹ سوٹ کرتا ہے. آپ ایک گارنیٹ کا تھمبل لے لیجئے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ 7 کلرز رینبو. رینبو کا امیج یا 7 کلرز آپ کے ایک رو میں آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھے اور کیئر پیکج تیار کریں ایسے لوگوں کے لیے جو بزرگ ہیں اور جو ابھی جو خود اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. کسی کی ذمہ داری اٹھائیے، کسی بوڑھے بزرگ کی. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ہے تو ریلیکسنگ، لیکن آپ کے اندر کوئی ٹینشن لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ سکون میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر پا رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں کچھ گڑبڑ ہے. جیسے ہوتا ہے نا بندہ رات کو سمبولکلی آپ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک آپ اٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ موٹر چلتی رہ گئی ہے یا کوئی دروازے کھلے رہ گئے ہیں، تالا کہیں نہیں لگایا. اس طرح سے آپ کے اندر کی کوئی بے چینی ہے، کوئی فیئر ہے، کوئی انسیکیورٹی ہے، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو آپ کے اندر جو یہ انسیکیورٹیز اور فیئر ڈیولپ ہو رہے ہیں اس ہفتے، خوف، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ آپ کو لگ رہا ہے. اور اس کے بعد مارس جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے 5ویں گھر میں. 5واں گھر جو ہے یہ ہوتا ہے اولاد کا، کریٹیوٹی کا، میڈیا کا، سپورٹس کا اور رومانس کا. اس حوالے سے آنے والے دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ جو ہے نا جو رکاوٹیں تھی راستے کی وہ آپ کی دور ہوں گی اور آپ ہرڈلز خود بخود آپ کے دور ہوں گے اور آپ کے اندر اتنی انرجی ہوگی کہ آپ وہ کام جو بڑے عرصے سے رکے ہوئے تھے اور نہیں ہو پا رہے تھے، آپ خود بخود ان کو کرنے کی طرف کر سکیں گے ان کو. اور آپ نے بس انسیکیور نہیں ہونا، اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہنا ہے اور یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ کا ان دنوں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس اس ہفتے فیل ہو رہی ہیں، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے آرڈر کچھ کیا تھا اور ڈیلیور کچھ اور ہوا. اس طرح کے ڈس اپوائنٹمنٹس کہ آپ سوچ کچھ اور رہے تھے اور ریالٹی کسی اور طرح آپ کے سامنے آئے. یہ آپ کی جو چیز ہے یہ آپ کے وہی جو تھوڑی سی لیک آف فوکس، کیونکہ آپ کا ذہن میں ایک وقت میں جیسے کمپیوٹر میں بہت ساری فائلز کھول لیتے ہیں، اس طرح آپ کے دماغ میں بہت ساری فائلز کھلی ہوئی ہیں اور ان فائلز کو آپ کو ایک ایک کر کے کلوز کرنا ہوگا. یہ چیزیں آپ کے اندر جو ہے وہ پریشانی بھی کریٹ کر رہی ہیں اور خوف بھی کریٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے کریئر ہے اس میں آپ کو اپرچونٹیز ملتی نظر آتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے کام میں آپ کے کام کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو آگے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیلسیز بھی بڑھ رہی ہے، کرٹیسزم بھی بڑھ رہا ہے. آپ کے دوست بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی صلح صفائی ہو جائے گی، کوئی بڑے پرانے ناراض دوست جو ہے یا کوئی دوستوں کے ساتھ جھگڑا تھا وہ دور ہوتا نظر آتا ہے اور دوستوں میں صلح صفائی کی سچویشن بھی نظر آتی ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ نہیں کرنا اور پش نہیں کرنا زیادہ، کہ جو آپ کی لمٹ ہے اس اپنی لمٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے موو کیجیے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو
جیسے قدرت کی طرف سے، حالات کی طرف سے آپ کو کوئی یونیورس آپ کو کوئی بہت بڑا ریوارڈ دینے والا ہے، کوئی ریوارڈ ایسا آپ کی زندگی میں آ رہا ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. آپ کی نیگیٹو انرجی اسکینڈل ہے، بلا وجہ کا بہتان ہے اور الزام ہے. آپ اسے ہیڈ آن لیجیے گا، اس کو جیسے ہوتا ہے کہ افواہ ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لو وائب میں ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑا سا جیسے بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں یا کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے یا ایک دوسرے کے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے. آپ کا لکی سٹون میلاکائٹ ہے. میلاکائٹ جس کو ہم دانہ فرہنگ کہتے ہیں یا کڈنی سٹون کہتے ہیں، ویسے بھی ہر طرح کا گرین سٹون آپ کے لیے لکی ہوتا ہے. اور جو میلاکائٹ ہے یہ آپ ایک ضرور حاصل کیجئے کیونکہ اس میں گرین کے سارے شیڈز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا بیوٹیفل سٹون ہے. ڈارکسٹ جو بلیکش گرین ہوتا ہے وہاں پر فریش گرین سے لے کے تو بلیکش گرین تک کے سارے رنگ اس میں ہوتے ہیں. جیسے میلاکائٹ، اس کو آپ سرچ کیجئے اور اس کو ایک اپنے ارد گرد اپنے ساتھ کیری کریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے امیج آف اے لیڈر. جو یہ سیڑھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بہت ٹاپ کے سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں جلدی میں آپ کی ترقی نظر آتی ہے. سو یہ اس طرح کی جو یہ لیڈر کا امیج ہوتا ہے یا لیڈر کی چھوٹا سا لیڈر بنا ہوا ڈیکوریشن میں چیزوں میں مل جاتا ہے. تو اپنے کی رنگ میں ایک چھوٹی سی سیڑھی کی وہ ڈال لیجئے امیج، اور وہ ایسی انرجی اٹریکٹ کرے گی کہ آپ فاسٹ فارورڈ ہو جائیں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر دعائیں چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو تو پھر آپ دعا حاصل کریں، اور دعا حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے مارس کا گھر بدلنا بہت امپورٹنٹ ہے. مارس نے کافی عرصہ آپ کے تیسرے گھر میں گزار لیا، اب وہ آ گیا آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا، اور یہاں 7 اگست تک اس نے رہنا ہے. یہ گھر بدلے گا 18 تاریخ کو، 18 جون سے تو 7 اگست تک اس نے آپ کے چوتھے گھر میں رہنا. چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ آپ کے لیے اس طرح سے اہم ہے کیونکہ چوتھا گھر ہوتا ہے ماں کا گھر، اور ایسا گھر یعنی آل جتنی بھی آپ کی زندگی میں فیمیلز ہیں اور آپ کی لیونگ سپیس کا. سو یہ چیزیں آپ کے لیے 7 اگست تک امپورٹنٹ رہنے والی ہیں. 6 یا 7 اگست تک یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والی ہیں، اور ان دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے فرنٹ لائن پر رہیں اپنے گھر کی تمام معاملات میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی لڑائی جھگڑے، کئی الزامات، اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. سو آپ نے فرنٹ لائنر کا رول پلے کرنا ہے یہاں پر. مارس جب تک یہاں پر ہے 4th ہاؤس میں، اور 4th ہاؤس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر اپنا بنا لیں. اگر آپ کے گھر خریدنے میں کوئی مسئلے آ رہے تھے، گھر بسانے میں، گھر بنانے میں کوئی مسئلے آ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں، کیونکہ ورگو اور مارس کی انرجی جو ہے یہ مل کر کام کو جلدی کر دیتی ہے اور ایک بہترین طریقے سے کر دیتی ہے. سو ہوپ فلی آپ کا یہ کام ہوتا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے دوست ہیں آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹینشن بلڈ ہو جائے آپ کی سمبولکلی بتا رہی کہ آپ کے گھر والوں اور آپ کے دوستوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے یا لڑائی ہو جائے یا کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے جو آپ کے لیے بڑی آکورڈ ہو. سو اس آکورڈ سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. اور پھر یہ کہ آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ فائنانشیل اسپینڈنگ میں کیئر کرنی ہے، کیونکہ فائنانسز کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ آپ سے اوور ڈیمانڈ کریں گے، اوور چارج کریں گے کچھ، یا جیسے قرضہ اگر لیا ہے تو آدھا واپس کریں گے، معافی کے لیے کہیں، اس طرح کی فائنینشیل سچویشنز جہاں پر نقصان آپ کا ہو رہا ہو. اور آپ نے اس میں آپ کو بلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کر آپ بات کیجیے گا، کیونکہ نقصان آپ کا ہے اور جان بوجھ کر آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. پھر یہ
کہ آپ کا جو جیسے میں نے کہا کہ خاص طور پہ اگر آپ کے دوست اس میں انوالو ہیں تو پھر آپ پر ٹرسٹ مت کیجیے گا، کیونکہ وہ دوست جن پر آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے فائنانسز کو لے کر آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں. تو پیسوں کو لے کر کوئی بھی اس ہفتے آپ سے آنکھیں ماتھے پہ رکھ سکتا ہے. فائنانسز کو لے کر آپ کی فائنینشیل ایکسس اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو فائنینشیل جو ہے اس میں جب تک آپ بولڈ اسٹریٹ فارورڈ بلنٹ نہیں ہوں گے آپ کو نقصان ہوگا. اس کی آپ کیئر کیجیے گا. اور اس کے بعد یہ بھی دھیان میں رہے کہ آپ کے جو ٹریول ہے وہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ٹریول ہے، اور ٹریول بزنس ٹریول ہو سکتا ہے. آپ کے ٹریولنگ اگر کوئی رکی ہوئی تھی تو وہ ٹریول آپ کا ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، اس پر یقین رکھیے. اگر کوئی موقع مل رہا ہے حالات کی بہتری کے لیے سفر کا تو وہ سفر ضرور کیجیے گا. آپ کا اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جیسے بنجر زمین میں پھول نہیں کھل جاتے یا کھیت کھلیان اس طرح سے، تو آپ کی زندگی میں جو ایریاز بالکل بنجر تھے وہاں پر یونیورس انہیں ہرا بھرا کر کے باغ بنا سکتا ہے. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی یہی ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھی تھی کہ آپ نے محبت میں دھوکہ کھانے سے بچنا ہے. لو کین بی ٹریچرس. آپ کی جو لو ناٹ دیٹ رومانٹک لو، بٹ یہ کہ لوگ پیار سے دھوکہ دیں گے. آپ جو جتنا پیار جتائے گا وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گا. آپ کی لو وائف میں ملنا ملانا، خوشی اور جیسے غلط فہمیوں کا دور ہونا. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. اور روز کوارٹز اگر آپ کو ہارٹ شیپ میں مل جائے تو دیٹ از بیسٹ. اسے آپ ہینگنگ جیسے آپ بریسلیٹ میں لٹکا لیں یا کی رنگ میں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک یہ جسے ہم مور پنکھ کہتے ہیں، پیکاک فیدر، یہ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کچھ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ جو رب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے. اپنا یقین، توکل، ایمان مضبوط رکھنا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں کچھ چیزیں بہت اہم ہونے جا رہی ہیں آپ کی زندگی میں. ایک تو ویسے بھی جوپیٹر اور آپ کے گھر میں تھے مرکری، اور اب تیسرا جو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ مارس کا گھر بدل کر آپ کے تیسرے گھر میں آ جانا. تیسرے گھر میں پہلے سے کیتو بھی موجود ہے، لہٰذا آپ کی جو تیسرے گھر کے تمام معاملات ہیں وہ آپ کی زندگی میں 7 اگست تک اہم رہنے والے ہیں. جو تیسرا گھر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، کمیونیکیشنز کا، آپ کے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کا. بیسیکلی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن 3 چیزیں بیسیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہن بھائی، آپ کی جتنے بھی یہ کمیونیکیشن کے مینس ہیں، بات چیت کرنا، جتنے بھی یہ، اور پھر آپ کے جتنے بھی ڈیجیٹل ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی، یہاں پر مجھے بہتری دکھائی دیتی ہے. اور جیسے آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی سواری کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپنی سواری کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مینز آف کمیونیکیشن کو، ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد مارس جو ہے یہ رول کرتا ہے آپ کے 10ویں گھر کو. سو دوسرے آپ کے تیسرے گھر میں آنے کا مطلب یہ کہ آپ آن لائن جاب بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ایسی جاب جس کا تعلق اوورسیز سے ہو، یا آن لائن جیسے آپ ایک سیپریٹ جاب یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جہاں سے آپ کی فائنینشیل سچویشن بہتر ہو سکے وہ دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو کنفیوز ہونے سے بچانا ہے. آپ کو یوں فیل ہوگا کہ لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کی پرواز کو روکنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے خیالوں کی حد تک ہے، شاید آپ اوور تھنکر ہیں. اس پر ذرا غور کیجیے گا. اور اس کے بعد آپ نے
اس چیز پر بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے کہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور آپ سمجھ کیا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو، کیونکہ آپ کا ذہن اس ہفتے تھوڑا سا جیسے آپ ایک ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، آپ ہر چیز میں ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، ایون سوچنے میں بھی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، ایک کان ادھر ہے تو دوسرا کان ادھر ہے. سمبولیکلی بتا. سو اس ملٹی ٹاسکنگ کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول میں کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں، اس میں آپ فوکس رہیں. اس کے بعد آپ نے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں نے ہمیں بڑے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. سو اس ہفتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے سمبولیکلی آپ نے کوئی جاب جوائن کی، آپ کو کہا جاتا ہے کوئی بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، اور جب آپ جاب پر پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا، جو ڈس اپوائنٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے. سو یہ ایک مثال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو آ رہی ہے، آپ کو اس کا خود اس کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی. سو اس پر بھی آپ دھیان رکھیے گا، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کیا تھا. تو جہاں آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں کرتے، وہاں پر رہتا ہے امکان. پھر یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جیسے یہ شیئر مارکیٹ ہوتی ہے یا یہ کرپٹو کرنسی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جو فلکچویٹ کرتی ہیں، ان سے تھوڑا دور رہیں. اور جیسے یہ کرنسی میں جو مارکیٹ ہوتی ہے جس میں پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ شیئر مارکیٹ whatever، یہ چیزیں اس ہفتے آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس ہفتے آپ کی سن آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا، تو جتنے لوگوں کی برتھ ڈے ہے اس ہفتے ان سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک، کیونکہ اس ہفتے سن نے آپ کے گھر میں آ جانا ہے اور لمبا ترین دن بھی آپ کے گھر میں ہوگا. سو آپ بہت بہت مبارک، آپ کا نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے، اور سولر ایئر کے ساتھ جوپیٹر ریٹرن بھی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. سو دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کو ہر طرح سے بلیس کرے اور ہر طرح سے آپ کو کامیاب کرے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے نا سیز فائر کا، وہ ٹائم ہے یہ. جھگڑے جو بہت بڑے تھے یا جھگڑے نبٹتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے فوجیں جو ہیں وہ اپنے بارڈروں پر واپس چلی جاتی ہیں، یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. یونیورس جو ہے وہ اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو سیز فائر اس ہفتے مل رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہ آپ بہت زیادہ آپ بھی ججمنٹل ہو رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی بہت زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہیں. ریلیکس. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کی لو وائب میں ایسے لگتا ہے کوئی آپ کو اسٹاک کر رہا، کوئی آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے. سو اس پر جو ہے نا تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ آپ کی جاسوسی کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے اسموکی کوارٹز. کلیئر کوارٹز یہ تو ویسے ہی آپ کے لیے لکی ہے، تو ایک اسموکی کوارٹز جب آپ ساتھ رکھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے کینسر دوستوں کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. کینسیرینز بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کے بڑے انٹیوٹیو بھی ہوتے ہیں. سو آپ کی جو یہ پرسنالٹی کے یہ والے اینگلز ہیں یا اوور سینسٹیو ہو جانا، اس طرح کی سچویشن، تو وہاں پر یہ جو اسموکی کوارٹز ہوتا ہے یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی شام ہے وہ ریڈ چیری ہے. ریڈ چیری اور اس کے ساتھ اوپر ڈنڈی پہ دو پتے، دو پتوں والی ریڈ چیری یا ایک پتا بھی ہو، پتا اور ریڈ چیری آپ کا لکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو لگتا ہے. پھل لگتا ہے تو ایک کمزور سی شاخ پر. جتنے عاجز رہیں گے، جتنے ہمبل رہیں گے، اتنے کامیاب رہیں گے. تکبر انسان کو سوٹ کرتا ہی نہیں ہے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے ایک بات تو یہ کہ مارس آپ کے گھر سے چلا جائے گا اس ہفتے. اس نے آپ کے گھر سے 17 تاریخ کو ٹرانزٹ کر جانا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا رولر ہے سن، اس نے بھی ٹرانزٹ کرنا ہے اور آ جانا ہے آپ کے 12ویں گھر.
سو یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک آپ کے جو رولر ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ گیا. مارچ یعنی کہ وہ جو ایک تپش آپ کے ارد گرد ہے نا اس میں بھی کمی نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ کہ سن جب آ گیا آپ کے 12ویں گھر میں تو یہ ٹائم ہیلنگ کا ہوتا ہے. اور سن بھی آ گیا, یہاں پر جوپیٹر بھی ہے, مرکری بھی ہے. تو اب آپ کو جو بھی آپ کی کوئی بیماری ہے, کسی بھی قسم کی بیماری جس کو آپ فیس کر رہے تھے, وہ آپ کی زندگی سے نکلتی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے میں, یہ جو 15 سے 22 تک کا ہفتہ ہے, اس میں آپ کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی ایک بہتر فارم لے گی. اور پھر یہ بھی کہ آپ جو لاسٹ ویک تھا اس میں آپ کو غصہ اور جو ٹینشن اور جو پریشانی آپ فیس کر رہے تھے, اندر ہی اندر جیسے آپ کو غصہ آ رہا تھا اور لاوا پک رہا تھا, لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ ریلیکس محسوس کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آپ کے خیالات بدل رہے ہیں, آپ کا اوپینین بدل رہا ہے. یہ ایک بڑی اسٹرانگ آپ کی وائب دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے اوپینینز چینج ہوں گے. انہیں لگے گا کہ جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے شاید وہ اتنا صحیح نہیں ہے, جس کو جتنا اچھا سمجھتے تھے شاید وہ اتنا اچھا نہیں ہے, جس کو برا سمجھتے تھے شاید وہ اتنا برا نہیں ہے. یعنی کہ پرسیپشن کا ایک چینج دکھائی دیتا ہے. ویسے بھی ہمارے جو لیو دوست ہیں یہ ایک ایسے فیز میں آ گئے ہیں جہاں پر ان کے خیالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں, زیادہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. اور تھوڑی میچورٹی کا لیول جو ہے, میچور تو ہمارے لیو دوست بہت ہوتے ہیں کیونکہ شہنشاہ اپنے آپ کو سمجھتے تو پھر وہ شہنشاہ میچور ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ٹائم جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے اندر اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریلیجن کی طرف توجہ جا رہی ہے, صوفیزم کی طرف جا رہی ہے, فلوسافیکل آئیڈیاز کی طرف جا رہی ہے. آپ قوالیاں ٹائپ کے صوفی میوزک سن رہے ہیں, اس طرف سے کوئی صوفیزم آپ کی زندگی میں یا جو وہ اسپرچوالٹی ہے وہ آپ کی زندگی میں سب سے داخل ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر یوں بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بات پر اس ہفتے بہت ریلیکس ہوں گے. آپ کو لگے گا کہ بہت بڑی گرہ کھل گئی یا کوئی بہت بڑی الجھن سلجھ گئی, ایسی کوئی ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ بھی آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے یوں لگتا ہے کہ مارس جو ہے وہ اب آپ کے گھر سے نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا, کیتو بھی وہیں پر ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فائنانسز بہت زیادہ بہتر ہو جائیں, بہت زیادہ آپ کے فائنانسز میں بہتری آ جائے, امپروومنٹ آ جائے. اس طرح کے کچھ حالات دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ انہیں تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا زیادہ اسپیس دیں گے, کیونکہ اب وہ اس ٹائم پہ خود کے لیے اسپیس چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسپیس آپ کو ملے اور آپ تھوڑا سا بریتھ کریں, لوگ انٹرفیئر نہ کریں آپ کی زندگی میں. کچھ ایسی سچویشن ہے. بہرحال جو فائنانشیل بہتری ہے وہ بڑی کلیئر دکھائی دیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے فائنانسز جو ہیں آپ کے رکے ہوئے بقایا جات یا پیسے یا اچانک آپ کو جہاں سے گمان بھی نہیں تھا وہاں سے آپ کو فائنانشیل ہیلپ بھی آئے گی, اور فائنانشیل آپ کے لیے وہاں سے جیسے کہتے ہیں امپروومنٹ بھی آئے گی. اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے کیونکہ آپ کا جو فائنانشیل ایکسس ہے نا وہ اب اہم رہنے والا ہے تقریباً 1-2 مہینے. اور جو اس میں فائنانشیل ایکسس جب امپورٹنٹ ہوتا ہے تو پھر اس میں جو چیزیں جسے ہم کارما ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ گڈ کارما تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ چیریٹی صحیح کرتے رہے ہیں, اگر آپ صدقہ خیرات یا جو بھی کچھ آپ کرتے رہے تو آپ کو کئی گنا ہو کر واپس مل جائے گا. تو اسی طرح سے گڈ اینڈ بیڈ کارما کا یہ ٹائم بھی ہے ون وے اور انادر آپ کے لیے. اور شاید یہی چیز ہے جو آپ کی پرسیپشن کو بھی بدل رہی ہے. اور پھر یوں کہ آپ کے جو مذہبی خیالات ہیں نا ان میں شاید اسی وجہ سے اتنی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے. آپ کا آپ کو جیسے کوئی اس ہفتے ایسا ریوارڈ مل سکتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا کوئی انعامی اسکیم میں سے کوئی آپ کا انعام نکل آتا ہے اگر آپ نے انعامی اسکیم میں کہیں حصہ ڈالا ہوتا ہے, تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو ایک جو نیگیٹو اس ہفتے کی بات ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو سمجھیں گے
یہ فیلنگ بار بار آپ کو آئے گی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ پر کوئی بوجھ آپ محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ پر کوئی بلا وجہ کی پابندیاں ہیں یا بلا وجہ کی رکاوٹ ہے یا بلا وجہ کی سچویشن ایسی ہیں جو آپ کو ٹینشن دے رہی ہیں. سو اس کو جیسے آپ پازیٹیو سوچیں گے وہ چیزیں پازیٹیو ہو جائیں گی. لیکن یہ چیز جو ہے یہ آپ کی سوچوں اور آپ کے خیالات کی حد تک ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہیپینس ہے، خوشی آپ کی پازیٹیو انرجی ہے، یونیورس آپ کو ہیپینس دے رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی اوٹ پٹانگ لوگ ہیں، ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. آپ کی لو وائب بہت زبردست ہے، لور کارڈ ہے اور لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپشنز اپرچونیٹیز جتنی چاہیں اتنی آپ کو اویلیبل ہیں. آپ کا لکی سٹون بلیک ٹورملین ہے، کالا ترملین یہ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے. یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے اور اس کو یہ ایزی مل جانے والا پتھر ہے. اس کو جتنا اپنے ساتھ رکھیں گے اتنا آپ کے اندر سے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے اس کو ابزارب کرے گا. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے گندم کا خوشہ، بیٹ یا گندم کے چند دانے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو. ہجوم کو مت فالو کرو، جو صحیح ہے، جو صراط مستقیم ہے، چاہے مشکل بھی ہو چاہے تنہائی بھی ہو، اسی پر چلنا ہے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. اس ہفتے ہمارے ورگو دوست جو ہیں وہ ایموشنلی تھوڑے سے سینسیٹیو ہوئے ہیں اور ایموشنل سینسیٹیوٹی جو ہے اس کا تعلق آپ کے جو لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لوگوں کا رویہ آپ کی طرف ان ایکسپیکٹڈ ہو، جہاں آپ نے سوچا کہ جھگڑا ہوگا وہاں دوستی ہو جائے، جہاں دوستی ایکسپیکٹ کی تھی وہاں جھگڑا ہو جائے سمبولکلی. سو لوگوں کا رویہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر دکھائی دیتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے بعد کچھ بہت بہترین لوگ اس ہفتے آپ کو مل رہے ہیں. ایسے لوگ جن سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑے لانگ ٹرم دوستیاں اس ہفتے آپ شروع کریں. کوئی لوگ نئے انجان اس ہفتے آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے لیکن ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں وہ آپ کی لانگ ٹرم چل سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ایک رکاوٹ تھی فائنانسز کی وہ بھی سب سے دور ہوتی نظر آتی ہے. کوئی آپ کو بونس یا کوئی ریز اس طرح سے کچھ چیز مل رہی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے وہ. اس کے بعد آپ کا جو زندگی میں جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ہر تعلق چاہے وہ اولاد کا ہے چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہے، سب ون وے اور اندر ہفتے کے 7 دن کوئی نہ کوئی چیز اس حوالے سے آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو اچھا ایونٹ دکھائی دیتا، خوشی دکھائی دیتی ہے. البتہ ایک چیز ہے جو آپ کی کافی عرصے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے جلد بازی سے کوئی ایکشن نہیں لینا، کیونکہ اس ہفتے پھر یہ 2 ہفتے پہلے بھی یہ چیز وائب نظر آئی تھی اور اس ہفتے پھر دکھائی دے رہی ہے کہ جلد بازی میں آپ اپنا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. جلد بازی تو خیر آپ نہیں کرتے لیکن اب اس ہفتے کی جو ایک میجر سچویشن ہے، جو سب سے بڑی آپ کی ایونٹ ہے اس ہفتے کا آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ مارس آپ کے 12ویں گھر سے نکل کر آپ کے اپنے گھر میں آ گیا. پلانٹ آف مارس اور آپ دونوں بہت فرق ہیں. ایک وارئر ہے جس نے اٹیک کرنا ہے، دوسرا ماڈسٹ ہے جس نے سوچ سمجھ کر ہر قدم سوچ سمجھ کر چلنا ہے اور فوکس ہو کر چلنا ہے اور ڈیٹیل کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. جبکہ مارس ہے اس نے اٹیک کرنا ہے. سو آپ دونوں میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، وہ یہ کہ آپ دونوں شارپ ہیں اور دونوں میچور ہیں. اور آپ کی جو یہ حص ہے نا کہ ایک کام کرنا ہے لیکن اسے بہترین طریقے سے کرنا ہے، یہ مارس کو سوٹ کرتی، کیونکہ مارس نے کرنا ہے ڈو اور آپ نے کرنا ہے ڈو اٹ ایفیشینٹلی، ڈو اٹ ان اے پرفیکٹ وے. تو یہ 2 انرجی جب مل جاتی ہیں تو یہ انسان کو بہت آگے لے چلتی ہے. سو اگلے 7 اگست تک مارس نے آپ کے گھر میں رہنا ہے اور کیتو پہلے سے آپ کے گھر میں، لہذا 7 اگست تک اپنی زندگی کو ایکسپیکٹ کیجئے کہ اس میں تیزی ہے، اس میں بہت سارے کام مکمل ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ کام جو بہت
15-20 سال پرانے کام یا جو 15-20 سال سے رکے ہوئے تھے یا 5-6 سال سے رکے ہوئے تھے، تو وہ کام جو ہے نا، پرانے کام، رکے ہوئے کام اچانک سے ہونے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے، اور اگر یہ سچویشن نہیں بھی ہے تو آپ کے اندر وہ جو انرجی بھر دے گا نا مارس، وہ بہت زیادہ پازیٹیو اور افیکٹو ہے۔ ایک بات ہمارے ورگو دوستوں میں ہوتی ہے کہ یہ کرٹیکل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بخشتے۔ سو اس انرجی کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سیلف کرٹیسزم بڑھ سکتا ہے، آپ انٹروورٹ ہو سکتے ہیں، آپ نیگیٹیولی اپنے اوپر ہارش ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ کیتو اور مارس یہ دونوں ویسٹرن کے حساب سے اس وقت ورگوں میں ہیں، تو ٹرانزٹ ہوا ہے اس کا ابھی، تو آپ کے لیے یہ چیز، اور اس کے ساتھ ہی جو جوپیٹر ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں ہے، تو انرجی کا جو پیٹرن ہے نا وہ کچھ ایسا بن رہا ہے کہ آپ نے اگر ٹائم ضائع نہ کیا سیلف پٹی پر، سیلف کرٹیسزم میں، اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ نہ کیا، تو یہ زبردست اپرچونٹیز ہیں جو آپ ویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے گو گیٹر بننا ہے، ایفیشینٹلی کام کرنا آپ کے بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیزائن آپ کے اندر ہے۔ تو اس پر آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ مارس کی انرجی ورگوں میں، مارس کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن ورگوں کو، کیونکہ آپ نے بہت سارے پلانٹس کو ابھی سہا ہے، آپ کے 7واں گھر جو تھا وہ بھرا ہوا تھا پلانٹ سے، تو آپ نے وہاں پہ بہت ہوسٹ کیے پلانٹ، اور اب وہاں پر راہو ہے، آپ کے اپنے گھر میں کیتو ہے، سارے جو گرہن ہے وہ آپ کے گھر میں، دو میجر گرہن آپ کے گھر میں لگ رہے ہیں۔ سو آپ کافی زیادہ، آپ کا جو کاسمک لسٹ ہے وہ فل ہے۔ تو اس وقت اس کو آپ یہ تھن لائن ہے، چاہے تو ادھر چاہے تو ادھر، نیگیٹو پازیٹیو، تو اپنے آپ کو پکڑ کر پازیٹیو کیجیے۔ اگر آپ پازیٹیو نہیں ہو پا رہے تو اس کے لیے آپ گرین کلر کا عقیق لے لیں، گرین اونیکس لے لیں، اس کو گرین ایمرلڈ لے لیں، جو آپ کے اس میں آئے، آپ کے بجٹ میں آئے۔ اونیکس تو بہت ہی سستا ہوتا ہے اور ایمرلڈ بہت مہنگا ہوتا ہے، سو جیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور عقیق کی بریسلٹس مل جاتی ہیں، کڑا سا مل جاتا ہے، آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس انگلی میں کوئی سبز پتھر پہن لیں، سبز عقیق پہن لیں، تو وہ آپ کے لیے جو یہ ٹائم ہے اس میں سے یہ آپ کو نیگیٹیوٹی سے آپ پازیٹیوٹی کی طرف ایزیلی ہو جائیں، بیکاز گرین پتھر آپ کا لکی پتھر ہے، اور اس ٹائم آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ جب تک راہو کیتو آپ کے ساتھ ہے تب تک آپ اس گرین انرجی کو اپنے ساتھ رکھیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور آپ نے بار بار اپنے آپ کو کہنا I'm good enough, I'm good enough, I can do it۔ سو یہ جو منترا ہے آپ نے اپنے اوپر آزمانا ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی لو ہے، لو، کوآپریشن، فرینڈشپ۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ہیلتھ ایشوز ہیں، اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجیے گا، اور آپ کو جیسے انگزائٹی یا پینک یا پیلپٹیشن، اس طرح کی سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو ہیلتھ کی صورت میں آپ کو لگے گی، آپ کو لگے گا کہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں یا دل بہت زیادہ دھڑک رہا ہے، تو اٹس آل انگزائٹی۔ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیے اور ایک اونیکس پہن لیجیے۔ آپ کی لو وائف جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، ایک کنفیوژن نظر آتا ہے، جیسے یہ سوچ کے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، از اٹ ورتھ اٹ اور اٹ از ناٹ ورتھ اٹ۔ ان سوچوں میں جانے کی بجائے اپنے آپ کو کمفرٹ میں لے کر جائیے۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے وائٹ ٹوپاز۔ وائٹ ٹوپاز زرکون کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ ٹوپاز ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی شام بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن رنگ، جیسے کوئی بھی گولڈن رنگ پہن لیں،
اینی تھنگ دیٹ از عام بازار سے مل جاتا ہے, گولڈن پریس کڑا پہن لیں, گولڈن رنگ پہن لیں, اینی تھنگ دیٹ از گولڈن. گولڈن اگر آپ کے پاس گولڈ کا ہے تو اس کو آپ پہن لیجیے, گولڈن کلر شوڈ ٹچ یور باڈی. یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا, کیونکہ آپ کو اور اسے دینے والا ایک ہی ہے. وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے. تکبر ایک انسان کو سجتا نہیں ہے. انسانوں کو برابر انسانوں میں برابری کرنا سیکھے, نہیں کہ آپ کے رویے میں برابری ہونی چاہیے فرسٹ پیپل. اب چلتے ہیں لبرا کی طرف. ہمارے لبرا دوست جو ہیں وہ اس وقت کچھ عرصے سے مخالف قوتیں, ٹگ آف وار, کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے, یہ سوچ کھینچتی ہے یہ سوچ کھینچتی, فیصلے کی کیفیت میں آپ کو ریسٹرکٹیو لگتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ اپنے کو آزاد نہیں محسوس کریں. یہ چیز جو ہے یہ کچھ دنوں سے, اس ہفتے کے جب سے پچھلے ہفتے کے اینڈ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے سے, بات کرنے سے روکا جاتا ہے, آپ اپنی بات نہیں کہہ پا رہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ زیادہ آپ کی سوچیں بھی ہیں, کیونکہ آپ کچھ اوور سینسٹیو ہوئے ہیں. ذہن جو ہے وہ آپ کا اوور سینسٹیو ہے اور زیادہ سوچ رہا ہے, اور بعض دفعہ نیگیٹو بھی ہو جا رہا ہے. تو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ آپ دوست اور دشمن میں مکس کر دیں گے, تھوڑی سوچیں میس اپ ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا یہ جو اچھا انسان ہے یہ اچھا تو نہیں ہے, تو کہ برا تو نہیں, اسے برا ہے میں نے اسے برا سمجھا, یہ اچھا تو نہیں. تو اس طرح کی کچھ کنفیوزنگ تھاٹس آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. اس کے بعد مارس آ گیا آپ کے 12ویں گھر میں, 12واں گھر جہاں پر کیتو موجود. اب یہ جو گھر ہے نا یہ ہے ہیلنگ کا. آپ نے کیتو کو جھیلا, کیتو جنوری میں آپ کے گھر سے نکلا ہے, یعنی پورا جو 2024 تھا کیتو آپ کے گھر میں تھا, اب وہ آپ کے 12ویں گھر, وہاں پر مارس بھی آ گیا. اب بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو گئی آپ کے 12ویں گھر. 12ویں گھر میں بیسیکلی جو چیز جسے میں سمجھتی ہوں جسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں 12ویں گھر کی انرجی کو, وہ تو اپنے آپ کو ہیل کریں. آپ نے اندر کے جو آپ کے پرانے زخم ہیں, جو آپ کے دل پر آپ کی روح پر زخم ہے, ان زخموں کو ہیل کرنے کا ٹائم ہے. اگر کوئی پرانی چیز یاد آتی ہے یا کوئی پرانی بات یا کوئی, یعنی آپ کلوجر دے سکتے ہیں. بہت سارے واقعے آپ کے اندر اس طرح کے دکھائی دے رہے ہیں جنہیں کلوجر کی ضرورت ہے. تو کلوجر دینے کی کوشش کیجئے اور فیس کیجئے اور کلوجر دے دیجئے. دماغ سے اس کو چھوٹا کر کے دماغ سے نکال کے پھینک دیجئے, کلوجر دیجئے بہت ساری چیزوں کو, اور سر پر مت سوار کیجئے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہیلتھ جو ہے اسے پریورٹی پہ رکھیے. اس ہفتے وہ میری جو اگین آپ کو یہی ہے. اور اس ہفتے تھوڑا سا جو ہیلنگ کا ایشو ہے وہ ہو سکتا ہے شولڈرز میں یا بازوؤں میں, جو ٹی ایریا ہوتا ہے اس میں ہیلنگ یا درد یا کچھ بھی, یا موچ آ جانا, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر ایک بلا وجہ کی گوسپ آپ کے ارد گرد, اس میں اگر آپ توجہ دیں, سنیں سارا کوئی, ڈونٹ پارٹیسپیٹ, کیونکہ جس گوسپ میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اس کا الزام آپ پر آ جائے گا. یہ اپنے آپ کو الزام سے ذرا کلیئر رکھیے گا, کیونکہ الزام آپ کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اور آپ کو اینگری کر دے گا, یا پہلے ہی اوور سینسٹیو ہے. کوشش کریں کہ سنیں مگر اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں. اس کے بعد آپ کا جو آپ کا مارس ہے وہ 12واں, میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ ہے کہ فوکس کریں آپ کی زندگی کا جو بھی محاذ ہے, آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, کوشش کریں کہ آپ کوئی کریئر, کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ہابی ڈیولپ کر سکیں. سم تھنگ جو آپ کو روٹین سے تھوڑا سا آپ کو روٹین سے جسے کہتے ہیں کہ نکال سکے, روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا کچھ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی ہے منی, اچانک ونڈ فال آف منی, یا ایسی کوئی چیز جو آپ کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہو. یونیورس آپ کو پیس اینڈ ہیپینس دینے کے لیے کنیکٹڈ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی, لوگ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں,
لوگ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی مدد کے لیے، کوئی فائنینشیل یا اینی تھنگ، اس کے لیے آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرے نیک، پرہیزگار، تو اس پر اتنا ہی شک کیجیے گا اس ہفتے اونلی. آپ کی لو وائب میں میسج ہے، بات چیت ہے، یو مے میٹ یور کرش، یا یعنی کہ کمیونیکیشن بہتر ہو رہی ہے اور کمیونیکیشن میں روانی آ رہی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے یہ بن رہا ہے بلو ٹوپاز. اگر بلو ٹوپاز تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو پھر نیلا عقیق. یہ میرے پیچھے جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں یہ سب بلو لیس ایگیٹس ہے، یہ بھی نیلا عقیق ہے. تو اس طرح سے عقیق جو ہوتا ہے، ایک بلو عقیق جو ہے یہ اتنے میں مل جاتا ہے، اٹس افورڈیبل. تو یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ لیبرس کے پاس ایک اوپل اور ایک بلو عقیق ضرور ہونا چاہیے. بلو لیس ایگیٹ جو ہے نا، جو پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بندے کو کمفرٹیبل اور کام رکھتے ہیں. سکون کی آپ کے ماحول میں جو انرجی ہوتی ہے نا، وہ پیس کی ہوتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے چڑھتے سورج کا امیج، ارلی سن، جو ڈان کا سن ہوتا ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے اس ہفتے کا مانترا آپ کے لیے یہی ہے کہ کم لوگ، کم الفاظ، کم توقعات، اپنے کام سے کام. اب چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ایونٹ، بڑا ایونٹ، بگ نیوز. آپ کا ایک رولر جو ہے مارس، وہ اس ہفتے گھر بدل رہا ہے اور وہ آپ کے 10ویں گھر سے آ جائے گا آپ کے 11ویں گھر میں. اور یہاں اس کی موومنٹ اس لیے اچھی ہے کیونکہ یہ جب تھا اس میں لیو میں، تو یہ اسکوائر بنا رہا تھا آپ کے اس کے ساتھ، آپ کے 7ویں گھر میں، اور ادھر ادھر اس کے اسکوائرس بن رہے تھے. تو آپ کے لیے جس کی وجہ سے تھوڑا سٹریس تھا، تو ٹینشن تھی. اب اس کا آپ کے 11ویں گھر میں آ جانا آپ کے لیے 10ویں میں بھی بہت اچھا تھا، لیکن 10ویں میں ریسٹرکشنز آ رہی تھیں. اب یہاں پر اس کا آنا آپ کے 11ویں گھر میں اس لیے بہتر ہے کہ اب جو آپ نے پلانس کیے تھے، جو آپ کے رکے ہوئے کام تھے، وہ اب روانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے. ون آفٹر another آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے جیسے سٹریس ہوتا ہے یا آپ کو انسیکیورٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے، اس طرح سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے، تھوڑا سا ہیپی فیل کریں گے. آپ کو لگے گا کہ چیزیں ممکن ہیں. جو آپ کو ایک فیل ہو رہا تھا، بیریئر فیل ہو رہا تھا، برڈن فیل ہو رہا تھا، ریسٹرکشن فیل ہو رہی تھی، آپ کو لگے گا نہیں، وہ نہیں، اب تھنگز آر پاسبل. ایک چیز یہ فیلنگ بڑی پازیٹیو آپ کے اندر آئے گی. اور مارس کا ورگو میں آنا کئی طرح سے بہتر ہوتا ہے، بیکاز ان دونوں کی انرجی ویری ڈفرینٹ. ایک ماڈسٹ ہے اور ایک وارئر ہے. ورگو جو ہے وہ ماڈسٹ ہے، آپ کا رولر وارئر ہے. سو دے آر ڈفرینٹ بٹ they get along well. اور اس طرح سے اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو یہ رولر ہے یہ کہتا ہے مارس کے اٹیک کرو، ورگو کہتا ہے اٹیک کرو، ٹھیک ہے، مگر ہر طرح سے پلان کر کے، پلان اٹ ٹو دا وائر، دین ڈو اٹ پرفیکٹلی. سو اس طرح سے اب جب 11واں گھر ہوتا ہے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کا، دوستوں کا، ٹیم ورک کا، کلیبوریشنز کا، سو وہاں پر جو ہے آپ کے لیے بہتری دکھائی دیتی ہے. لگتا ہے کہ اب آپ کے جو ڈریمز ہیں وہ شیپ لینا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اس ہفتے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اب فیملی کے ساتھ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. خاص طور پہ جو آپ کی ڈومیسٹک لائف ہے، گھر کی لائف ہے، وہ اچھی لگتی ہے. لگتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرس وزٹ کرنے آئیں گے یا آپ وزٹ کرنے جائیں گے یا زیادہ کنیکشن ہوگا. سم تھنگ ٹو ڈو ود فیملی، بچے آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے. اس طرح کی کوئی سچویشنز آپ کے لیے دکھائی دیتی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کا جو ہے نا آپ کے لیے جو ٹریول ہے اس میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ٹریول میں میں نے شاید لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا ہو کہ آپ اپنے پیپرز گما سکتے ہیں، آپ کی چوری ہو سکتی ہے،
یا آپ کے ساتھ یہ نہیں کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل بائی آل مینس جب آپ ٹریول کر رہے ہو، چاہے آپ سٹی میں کر رہے ہوں، چاہے آپ انٹر سٹی کر رہے ہوں، چاہے آپ انٹرنیشنل کر رہے ہو، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، بی کیئرفل، بیکاز یہاں پر کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی ایک ریس لگ رہی ہے، جیسے لوگ آپ کو ذہن میں کچھ جیلسی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پیچھے کر کے آپ سے آگے نکلا جائے۔ یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کی۔ تو ہمارے اسکارپیو دوست جب اپنے ایلیمنٹ میں آ جاتے ہیں نا، اپنے میٹل میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو ڈومینیٹ کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ تو آپ اس پر تھوڑا سا کانشیس ہوں کہ جو لوگ آپ کو پش کر کے آگے جا رہے ہیں وہ آؤٹ آف جیلسی جا رہے ہیں اینڈ دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ تو اس پر آپ بالکل اس پر آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ ہمارے اسکارپیو دوستوں کو ایک اور چیز بھی کیئر کرنی ہے، جیسے بھی میں نے بتایا ہیلتھ کے حوالے سے، کہ آپ کوئی انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کا کوئی کافی اسٹرانگ چانس لگتا ہے، اسے کیئر کیجیے گا۔ جو بھی انفیکشن سے ایس او پیز، وین ایور یو گو آؤٹ بی کیئرفل آف اینی کائنڈ آف انفیکشن۔ اس کے بعد آپ کا جو جیسے گھر ہے، لیونگ اسپیس ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ دس ویک اگین۔ لگتا ہے کوئی رینوویشن کا یا اسے اپ گریڈ کرنے کا یا اسمارٹ ہاؤس بنانے کا کوئی پلان آپ کے ذہن میں اچانک آ جائے گا، اور آپ کو ہوگا کہ اپنی جو لیونگ کا ہے سچویشن، اس کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جیسے آپ کی اناؤنسمنٹ، کامیابی کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، یونیورس آپ کی کامیابی کو ساری دنیا میں جیسے اناؤنس کر رہا ہو۔ آپ کی نیگیٹو انرجی میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا تھا، بی کیئرفل اپنے پوزیشنس کو لے کر، اپنے ویلیوبلس کو لے کر، اپنے کیش کو لے کر۔ اور آپ کی لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کولڈ شولڈر دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ انہیں کولڈ شولڈر دے رہے ہیں۔ آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا ایکوا مرین ہے۔ ایکوا مرین اسکارپیو لوگوں کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسے گہرے پانیوں کا پتھر کہتے ہیں، اسے جل پریوں کا یا مرمیڈس کا پتھر کہتے ہیں، اور آپ واٹر سائن ہے اور ڈیپ اوشن ہے۔ سو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، دس برنگ پیس۔ تو اس ہفتے کا جو تھمبل ایکوا مرین کے آرام سے کاسٹ ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں، یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے امیج آف اے فل مون۔ فل مون کا امیج آپ کا لکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پرانی اشیاء کو کارآمد بنانے کا فن سیکھیں۔ اس میں سب شامل ہیں، دوست بھی، رشتے بھی، انسان بھی، گھر بھی، اور گھر میں موجود ناکارہ سامان بھی۔ اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف۔ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے جو ہفتہ ہے 15 سے 22 تک کا، اس ہفتے میں obviously لاسٹ ویک آپ کا جو گھر بدلا آپ کے رولر نے، اور اس ہفتے آپ کے جو مارس ہے وہ 9th ہاؤس سے آ گیا آپ کے 10th ہاؤس میں، جہاں پر کیتو پہلے سے موجود ہے۔ اب مارس کا 10ویں گھر میں آنا سیگیٹیریس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک رولر بیٹھا ہوا ہے 8ویں گھر میں، اور یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ ہو گیا آپ کے 10ویں گھر میں۔ 10واں گھر ہوتا ہے کریئر کا، ریپوٹیشن کا، کریئر کا، ریپوٹیشن کا، آپ کے ریکگنیشن کا، آپ کے فائنینشیل کا، فائنینسز کا، آپ کے اسٹیٹس کا، اور آپ کی زندگی میں موجود تمام مردوں کا۔ سو آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ اچانک ایک دم اسپاٹ لائٹ میں آ گیا ہے۔ سو یہاں پر اگر آپ کے کریئر میں کوئی رکاوٹ تھی، یا کام میں کوئی رکاوٹ تھی، یا آپ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کام کچھ کر نہیں پا رہے تھے فار ملٹیپل ریزن، تو ون آفٹر انادر وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی مارس رول کرتا ہے آپ کے جو 12ویں گھر کو اور 5ویں گھر کو۔
سو 5ویں گھر کے اور 12ویں گھر کے معاملات بھی، یعنی کہ اوور آل یہ ٹرانزٹ آپ کو سوٹ کرے گا، کیونکہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہے یا جن کاموں کے آپ سے ہو نہیں پا رہے تھے یا آپ کر نہیں پا رہے تھے، وہ ون آفٹر اندر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. اور یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کا 7 اگست تک چلے گا. بس 7 اگست یہ مارس کیتو کے ساتھ مل کے ورگوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی وہ نبٹ سکتی ہیں، آگے ختم ہو سکتی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈی ریل نہیں ہونا. جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز انسان کہتا ہے چل نہیں ہوتا اب اور کچھ کر لیتا، اچھا یہ نہیں ہوتا تب کچھ اور کر لیتا. اچھا یہ آپ نے اپنی جو ریزیلینس ہے یا آپ کا جو فوکس ہے یا جو آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں آپ کو اسی راستے پہ چلتے چلے جانا چاہیے. تھوڑا سا اس ہفتے میں کوشش کریں کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنی امید نہ چھوڑیں. لیٹس سے ہاں دیٹس دا رائٹ ورڈ کہ آپ اپنی امید نہ چھوڑیں. اور پھر آپ نے اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو اسکن الرجیز نہ ہوں. آپ کو اسکن الرجیز، اسکن ریشز یا اسکن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم، ہیلتھ ایشو آ سکتا ہے، اس سے تھوڑا آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو اس وقت آپ کے اس ہفتے کی ایک اور امپورٹنٹ بات سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ دکھائی دیتی ہے کہ جن چیزوں کو آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سمجھ رہے ہوں یا سیٹ بیک سمجھ رہے ہوں وہ اچانک 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے. ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہوپ پہ تبدیل ہو جائے اور جو آپ کو لگے یہ سیٹ بیک ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سینسیٹیو نہ ہو اور اپنی جو بات ہے اسے کلیئرلی بیان کریں. اپنے کسی دوست سے اپنے دل کو بوجھ کو ہلکا کریں کیونکہ آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو دل کا بوجھ ہے وہ آپ کو انگزائٹی یا پینک یا غصے کی شکل میں نکل سکتا ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور آپ بولتے جائیں اپنے دوستوں سے بات کریں یا کسی ایسے ٹرسٹڈ لوگوں سے بات کریں کہ جو آپ کی ہر بات سن لیں لیکن اس پر آپ کو جج نہ کریں. تو یہ تھوڑا سا اپنے لیے آپ ایک آسانی پیدا کریں کیونکہ یہ کرنے سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا تھوڑا برڈن ہلکا ہو جائے گا. ہاں ایک چیز اور ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں یا جن کے ساتھ اس ہفتے آپ کمیونیکیٹ زیادہ کریں گے وہ تھوڑے سے اسٹبرنس کا مظاہرہ کریں گے اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن کولیشن کرتے نظر آتے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اوورسیز سے کوئی گڈ نیوز دکھائی دیتی ہے. سفر اور مسافر دونوں آپ کی زندگی میں اس ہفتے امپورٹنٹ رہنے والے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کوئی آپ کو جیسے اب بی کیئرفل آف ڈیجیٹل فراڈ سے کیئرفل رہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو فائنینشیل نقصان پہنچا دے. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تھوڑا کولڈ ایک دوسرے کو آپ جان بوجھ کے ایٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے. ایٹیٹیوڈ شو کرنا آپ کی انرجی. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ایک پتھر ہوتا ہے فلورائڈ 3 رنگ کا ہوتا ہے، گرین، وائٹ اینڈ پرپل. وہ آپ کا بن رہا ہے اور فلورائڈ ویسے اوور آل بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے گرین برانچز، جیسے سبز پتے، ایک برانچ ہے سبز پتے ہیں. یہ آپ کا کیونکہ یہ ایبنڈنس کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ جب یہ درخت پر جھولتا ہے یا ہوا میں ہلتے ہیں تو ایبنڈنس لے کر آتے ہیں. جو اکثر لوگوں نے آپ دیکھا ہوگا گھروں کے باہر درخت ہوتے ہیں مین ڈور کے ساتھ، سو وہ ایک بلیسنگز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب توکل کرو تو یہ نہ سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا. کب اور کیسے اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف.
ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں اس ہفتے کوئی کامیاب پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو جیسے اپنے لیے کوئی مقصد آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم اپنا قبیلہ تلاش کرتے ہیں, اپنا ٹرائب تلاش کرتے ہیں, یا سول میٹ یا ٹوین فلیم تلاش کرتے ہیں. تو پروبیبلٹی یہ لگتی ہے کہ اس ہفتے آپ اپنا قبیلہ, اپنا ٹرائب تلاش کر لیں گے, یا آپ اپنے لیے کوئی ہابی تلاش کر لیں گے, یا وے آؤٹ تلاش کر لیں گے, یا سم تھنگ جو آپ کو چاہیے, جو موسٹ نیڈڈ ہے آپ کی زندگی میں, وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, یا جو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ آپ کو مل جائے گا. کچھ ایسی وائب ہے. اور پھر یہ کہ جیسے مرکری اور جوپیٹر آپ کے ساتویں گھر میں ہے, سو جب تک جوپیٹر مرکری کے ساتھ ساتویں گھر میں ہے تب تک آپ اپنا جو جیسے ہوتا ہے نا, جو بھی صلاحیت ہیں, جو کمیونیکیشنز ہیں, آپ گاڑی ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, اپ گریڈ کرانا چاہتے ہیں, فون اپ گریڈ, اپنی مشینری اپ گریڈ کرانا چاہتے ہیں, وہ آپ کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اپنا پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں, یا اپنے پارٹنر کو فائنلائز کر سکتے ہیں, یا جو بھی پرابلمز آپ کے تعلقات میں ہیں, رشتوں میں ہیں, دوستیوں میں ہیں, ان کو آپ دور کر سکتے ہیں. پھر آپ کے گھریلو مسائل اس ہفتے بھی سر فہرست رہنے والے ہیں. گھر میں زیادہ ٹائم گزرنے والا ہے, اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے گھریلو مسئلے مسائل آپ کو اب برڈن اس ہفتے محسوس ہو, آپ کو لگے کہ یہ ساری ذمہ داریاں میں ہی کیوں, کوئی اور بھی شیئر کرے. آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا باقی فیملی ممبر سے ڈسکس کریں گے کہ ڈیوائڈ کریں. اگر فائنانشیل ہے تو اس کو ڈیوائڈ کریں, اگر رسپانسبلٹی ہے تو اس کو ڈیوائڈ کریں. کچھ اس طرح کی سچویشن ہے, اور اسی کے لیے شاید آگے چل کے مڈ ویک کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سیلفش بیہیو کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا کہ آپ کے سنسیئرٹی کو کوسچن کیا جا رہا ہے, لوگ آپ کی لائلٹی کو یا آپ کے سنسیئرٹی کو کوسچن کریں گے, اور آپ کو محسوس ہوگا, آپ کو لگے گا آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, آپ سے پوچھا جا رہا ہے. تو ایسا ہے بھی, آپ اسے بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ رویہ اپنا سکتے ہیں, اور اس پر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوں یا کمپرومائزنگ ہو. ہیڈ اور بالکل جتنا کلیئر بات کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بینیفٹ ہے. اس کے بعد آپ کا یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی باتوں کو لوگ گول مول کر کے نا ان کے نئے نئے مطلب نکالیں گے. بی ویری کلیئر, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں کی جو انٹینشن ہے نا وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ کی باتوں کے بتنگڑ بنایا جائے. بی کیئرفل آن دیٹ. اور پھر ایسا بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو بہت ساری ذہن میں فائلیں کھول لیں گے, بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں گی, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کوئی بات اس طرح کی کر دیں جس سے کئی مطلب نکلتے ہوں, لوگ اسے انسینویشن سمجھ لیں یا اسے کچھ اور سمجھ لیں, کسی بات کا کوئی مطلب نکال لیں. سو بی ویری کلیئر اینڈ ویری پریسائز when you're communicating with people. اور پھر ایسا بھی ہے کہ تھوڑا سا جذباتی پن بھی اس ہفتے لاسٹ ویک کی طرح اس ہفتے بھی آپ میں تھوڑا جذباتی پن ہے. لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو کر کے تھوڑا سا اپنی انورڈ کلیننگ کریں. آپ کو اپنے اندر کی صفائی کی ضرورت ہے. پچھلے ہفتے جب فل مون تھا اس کے بعد مون آپ کے گھر میں آ گیا اس ہفتے. سو اب ایسا ہے کہ جو یہ ٹائم ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے 8 9 10 یہ چند دن جو آپ ہیں ان میں اپنے آپ کو جتنا کلین کر سکتے ہیں, جتنا اپنے آپ کو وہ ہیل کر سکتے ہیں, وہی آپ کے لیے بہتر ہے. بیکاز آپ نے بہت زیادہ اپنے اندر چیزوں کو جمع کر لیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک فائل ہے, بہت سارا بیگیج ہے جو آپ کو اتارنے کی ضرورت ہے. تو اس پر اپنا تھوڑا سا فوکس کیجئے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ گڈ لک ہے. یونیورس ایسے آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو گڈ لک اویلیبل ہو. گڈ لک آپ کے کام جیسے آپ کو لگے گا قرآن خان جانا ہاتھ آپ کے کام کر رہا ہے, یا getting what you are asking for. So it's good luck as your positive energy. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے ایگو کا اٹیک آپ پر. بہت زیادہ آپ جسے کہتے ہیں ایگو سینٹرک ہو سکتے ہیں. آپ کو ہوگا کہ انا جو ہے وہ آپ کی ایک دم آپ کے رشتے اسپوائل کر سکتی ہے. سو ایگو آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی, ایگو کا انا کا ٹکراؤ بیسیکلی میں کہنا چاہوں.
سو اس کو دیکھ لیجیے گا. لو وائب جو ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے لو از گیٹنگ مور اینڈ مور اسٹرانگر دین بفور. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے سیپ جس میں 7 کلرس ہیں. آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بیبی ڈریگن کر لیں, بٹ بیبی ڈریگن از بیسیکلی آپ کی جو آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہو وہ کسی کے پاس چلا جائے. تو پھر کیوں نہ غمگین ہو کر اپنے غمگین ہونے کی بجائے اپنے دل سے نفرت نکال کر پھینک دیں اور اپنے اندر کو سکون سے بھریں. اب وہ کرتے ہیں کوئریز. ہمارے کوئریز دوستوں کے لیے جو یہ دن ہے, جو اس میں مارس آ گیا آپ کے 7ویں گھر سے آپ کے 8ویں گھر میں. 8ویں گھر میں کیتو پہلے سے موجود ہے اور دونوں اب راہو کے اپوزٹ ہیں. تو کیتو راہو تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہی ہیں, اب مارس بھی آ گیا اس کے اپوزٹ. اور پھر باقی ٹرانزیشن جو پچھلے ہفتے کی تھی جوپیٹر کی, وہ تو خیر آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے. اب یہ جو ٹرانزٹ ہے 8واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایسے وراثت کا, قانونی معاملات کا, جیسے جسے وصیت کا, اور آپ کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ کا, آپ کے پارٹنرز کا. یہ ایک انر ورلڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 8ویں گھر. یہاں پر مارس کا آنا اور یہاں پر کیتو کا ہونا آپ کو بلا وجہ اپنے جسے کہتے ہیں نا بلا وجہ آپ کو پریشانی, جیسے وہ وجہ نہیں ہے بٹ آپ ایک اینگری یا تھوڑا سا اس میں آ سکتے ہیں, اس موڈ میں جہاں بندہ فیل کرتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ایز دے شوڈ بی, اس طرح حالات نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. اس طرح کی فیلنگ ہے جس کو کہ آپ بے شک کیٹر نہ کریں, نہ سوچیں ایسے. یہ تھوڑا سا 7 اگست تک اس طرح کی فیلنگ بار بار آپ کو آنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ آپ جو یہ ہفتہ ہے اس میں کوئی امپلسو ڈیسیشن نہ لیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک رشتہ بنا لیں, ایک رشتہ توڑ لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, اس طرح سے اگر آپ نہ کریں. یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کچھ لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں اور کچھ نان ٹاکسک ہوتے ہیں, اور ہم مکس کر کے ساروں کو فارغ کر دیتے ہیں. تو آپ نے چوز یور وارڈس جسے کہتے ہیں نا کیئرفلی. اپنی جنگ جو ہے اس کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کیجیے کہ کون سی جنگ ہارنی ہے اور کون سی جنگ جیتنی ہے. کیونکہ ایسے بھی کچھ رشتے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, ضد پر انا پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے لیے بوجھ اور برڈن ہوتے ہیں. سو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اس ہفتے آپ کو ایسی سچویشن, ایسے لوگ, ایسی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. سو آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے. پھر آپ نے اپنے جو آپ کے قریبی رشتے ہیں, جتنے بھی آپ کے قریبی رشتے ہیں, جو جتنا قریبی ہے اس سے آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں بلا وجہ اپنی سوچوں میں, اپنے ذہن میں. کوشش کریں کہ آپ اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ ساری یہ میں سکتے آپ کے اندر چل رہی ہے, ساری سوچیں آپ کے اندر چل رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے, ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو سکتا ہے آپ فیل زیادہ کریں. اس پر دھیان دیجیے گا. پھر ایسے ہے کہ آپ کے جو آپ کو آپ کے بہن بھائی اور جو آپ کی فیملی ہے اس کی طرف سے آپ پریشرائز فیل کریں. ہو سکتا ہے آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے. جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں, بہن بھائی جیسے جو دوست ہوتے ہیں ان سے جیسے بلا وجہ کا کوئی چل پڑتا ہے, کوئی کرائسس چل پڑتا ہے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ لوگ آپ کی باتوں سے باتیں نکالنے کی کوشش کریں گے. اس پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی بے دھیانی میں کی ہوئی بات, آپ کا کیا ہوا کوئی مذاق, اس کا کوئی کافی سیریس بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر آپ کے جو آپ کے جیسے میں نے کہا کہ قانونی مسئلے مسائل ہیں ان میں آپ کی جیت ہے, اس میں کامیابی ہے, کیس آپ جیت جائیں گے.
یعنی کہ سمبولک آپ اپنا کیس جو بھی ہے وہ آپ جیتتے نظر آتے ہیں. پھر ایسے بھی ہے کہ آپ کے جو فائنانسز ہیں وہ اچانک جیسے آپ کے ذہن میں ایک دم لائٹ آن ہوتی ہے, آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور زیادہ تر آئیڈیاز جو ہیں وہ فائنانسز کو لے کر ہے کہ فائنانسز کو کیسے امپروو کیا جائے, اپنے فائنانسز میں کس طرح سے بہتری لائی جائے. تو اس طرح سے ہے. اور پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز لاسٹ ویک سے چل رہی ہے کہ آپ ٹگ آف وار بنے ہوئے, اپوزنگ فورسز ہیں, مخالف میں آتی بھی قوتیں ہیں, کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے. سو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے موو نہیں کر رہے, لوگوں کے پریشر آپ کو موو کروا رہے ہیں, جو فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے پریشر میں آ کر رہے ہیں, اور یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. لیکن حالات میں زیادہ تر چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہیں, یہ لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈال دی ہوئی ہیں, یا آپ نے خود نیگیٹو سوچ کے ان کو ایسا بنا. اس کا تھوڑا سا وہ کیجیے, تھوڑا سا اس کو پازیٹیو سوچ کر پرسیپشن چینج کر کے دیکھیے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی جد و جہد کامیاب ہوگی, آپ کی اسٹرگل کامیاب ہوگی, اور منزل تک پہنچنے میں اب صرف چند قدم باقی, منزل بہت, آپ منزل کے بہت قریب ہیں. اور آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ سے اتنے زیادہ جیلس ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑ ہی پڑے, آپ کی کامیابی پر کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. آپ کی لو لائف میں بیلنس ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو توازن نہیں ہوتا, آگ مٹی پانی ہوا سب ایلیمنٹس جو ہے وہ ایک توازن میں ہے. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ ویسے بھی آپ کے لیے لکی ہے, آل ٹائم لکی ہے, اس ہفتے کے لیے یہ آپ کا زیادہ لکی ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے, سوری, آپ کا لکی چارم ہے امیج آف اے گیلیکسی, کسی گیلیکسی کا امیج, روشن ستاروں کا امیج آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ضروری نہیں کہ غلط کرنے سے دکھ ملے, حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, چکانی پڑتی ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے رشتوں میں توازن رکھ سکیں. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پاسس کی. ہمارے پائسس دوستوں کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویک, آپ کا رولر جوپیٹر کو رولر جو آپ کا ہے اس نے آپ کا گھر بدلا اور آ گیا آپ کے 5ویں گھر میں, اور اس ہفتے آپ کا جو مارس ہے وہ آ جائے گا آپ کے 7ویں گھر میں, یعنی کہ ورگو میں. یہاں پر کیتو پہلے سے موجود. 7ویں گھر میں جو ورگو میں مارس کا آنا آپ کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے, بیکاز 7واں گھر کا مطلب بالکل اپوزٹ, سامنے کیتو کے ساتھ آپ کے جو بالکل سامنے آپ کے مارس موجود ہے, اور اس کی جو آپ کے اپنے گھر میں راہو کیتو مارس اور اپنا رولر 5ویں گھر. یہ کئی طرح سے آپ کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیو تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب محبت کر سکتے ہیں, یہ کیونکہ اگر راہو اور مارس ہوں تو مشکل ہوتا ہے, کیتو اور مارس ہو تو پھر پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ آپ کا رومانس جو ہے, کوئی آپ کو اس طرح آپ کا سول میٹ مل جائے, یا آپ کو وہ مل جائے who is meant for you, who's just meant for you, جو بنائی آپ کے لیے ہو, ایسا آپ کو بندہ مل سکتا ہے. اور اس کو جب آپ کے رولر کی انرجی بھی مل رہی ہے تو یہ چیز آپ کے لیے پازیٹیو ہو سکتی ہے. اور نیگیٹو یہ کہ بنے بنائے رشتے بھی خراب ہو سکتے ہیں, غلط فہمیوں کی وجہ سے, لوگوں کے آپ کے کاموں میں بلا وجہ انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ آپ کو غلط انفارمیشن پاس آن کی جائے. ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن رشتوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب اور بہت زیادہ سپوائل کر سکتی ہے, لہٰذا اس کا آپ نے کیئر کرنی ہے. اور کسی بھی رشتے کو فائنلائز کرنے سے پہلے آپ بہت زیادہ ٹائم لیں, سوچیں, پاز کریں, ریسٹ کریں, ریسیٹ کریں,
ریفریش کریں پھر ڈسیشن لیں. رشتوں کا ڈسیشن اس اینگل میں آپ کو نہیں لینا چاہیے کسی بھی رشتے، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو ڈفرینٹ لگتی ہیں جب آپ کا 7th ہاؤس ایکٹیو ہوتا ہے اس کی نسبت، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی جو مارس اور کیتو کی ایکٹیویٹی 7ویں گھر میں. لہٰذا آپ نے کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ آپ کا رومانس کا حملہ تو ہونا بہت اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے. 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے جوپیٹر، تو رومانس کی پاسبلٹی تو بہت اسٹرانگ ہے. لیکن شادی کا فیصلہ کرنا، یا چیزوں کو فائنلائز کرنا، یا کسی چیز کو بالکل ایک اس پر کر لینا، اس پر ذرا آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا، سوچنا ہوگا. پھر ایسا ہے کہ آپ اس ہفتے سن بھی 5ویں گھر میں آ جائے گا. سن، جوپیٹر اور مرکری اکٹھے 5ویں گھر میں آپ کی زندگی کو بہت زیادہ اس میں ایکٹیویٹی لے آ رہے ہیں. 5واں گھر جو ہوتا ہے یہ اسپورٹس کا بھی ہوتا ہے، یہ میڈیا کا بھی ہوتا ہے، یہ رومانس کا بھی ہوتا ہے، یہ اولاد کا بھی ہوتا ہے. سو بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ کے 5ویں گھر کے، یعنی اسپاٹ لائٹ آپ کے 5ویں گھر پر ہے. اور بیسیکلی آپ اولاد کے جو معاملات ہوتے ہیں یا ینگر لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں 5ویں گھر کی ایکٹیویٹی سے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کچھ آپ کو اپنے جو آپ کا جیسے مشینری وغیرہ ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا فون ہے، آپ کا کیمرہ ہے، آپ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی تھوڑی حفاظت کیجیے گا. کیونکہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو اپ گریڈ کرنے کے شوق میں آپ اپنی چیزوں کو خراب نہ کر لیں. ایسے لگتا ہے کہ بلا وجہ کی جو اس کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل یا فون کے ساتھ جو بھی مشینری آپ کی ہے، جو بھی مشینری آپ کی ہے، چاہے وہ واشنگ مشین ہے، تو بلا وجہ کا جو مشینری کے ساتھ آپ کا اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہے وہ اسپوائل کر سکتی ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. پھر یہ کہ آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ بہت زیادہ کرنی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائنانسز کو مینیج کرنا پڑے گا، اور اس کے کئی طرح سے یہ آپ کی زندگی میں چیز امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل مینجمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ برڈن سم لگے یا ریسٹرکشنس لگے، فائنینشیل ریسٹرکشنس لگے، لیکن بہرحال فی الحال یہ آپ کو کرنا ہے. پھر ایسے ہے کہ آپ کا جو آپ کا فوکس ہے نا وہ ریالٹی پر ہونا چاہیے. بڑے آرام سے آپ کچھ جیسے ہوتا ہے نا خوابوں کی دنیا میں جا سکتے ہیں، آپ ریالٹی سے کٹ آف ہو سکتے ہیں، لوگوں کے جھوٹ پر یقین کر سکتے ہیں، which can be pretty dangerous. تو آپ نے لوگوں کے جھوٹ پر یقین کر کے بعد میں جو ڈس اپوائنٹ ہونا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ ویریفائی کیے بغیر کسی بھی خبر کو، کسی بھی بات کو اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اس میں نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا. پھر آپ کے لیے جو یہ ایک اور جو آپ کے لیے ٹینشن ہے وہ اس طرح سے بن رہی ہے کہ آپ کے ساری چیزیں ایکچولی گھوم رہی ہیں فائنینسز کے اور لوگوں کے. تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی مینیج کرنی ہے. آپ کو سوال بھی کیے جا سکتے ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے فائنانسز کے حوالے سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں اسپینڈ کیا. یو ول فیل کہ آپ کو ٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں یا آپ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا کیئرفل ہونا ہے. آپ بڑے آرام سے لوگوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، بڑے آرام سے لوگوں پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں. سو یہ ہفتہ ایسا نہیں ہے. یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں آپ کو آنکھیں بھی کان بھی کھلے رکھنے ہیں اور اس بات پر سوچنا ہے کہ جیسے کہ جو بہت زیادہ چیزیں خوبصورت نظر آ رہی ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی جو جسے ہم کہتے ہیں آسودگی، ہارمنی، پیس، یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے کہ جیسے انسان سکون سے بیٹھتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے کام کر لیے، میں نے کامیابی حاصل کر. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ہے کہ آپ جو جلدی میں فیصلہ کریں گے، لوگ آپ سے جلدی میں غلط فیصلے کروا سکتے ہیں. آپ کی لو وائب بہت پازیٹیو ہے. آپ کی لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جس کی چاہت یا خواہش تھی وہ آپ کے دروازے پر خود چل کر دستک دے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ پرل ہے.
पर्ल या सीप, दोनों में से कोई भी चीज़, बट पर्ल इज़ मच बेटर। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है एक ये जो होता है फ्लाइंग बर्ड इन स्काई, आसमान में उड़ता हुआ सफ़ेद परिंदा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं कि हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अपनी ज़बान की हिफाजत करना और अपने जहन के भी कि इसमें बदगुमानी पैदा ना हो, बिला वजह का शक शुबा पैदा हो। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल से ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।